امریکی صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے صدارتی مباحثے میں آمنے سامنے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جب میں صدارت چھوڑی تو معیشت بہتر حالت میں تھی۔ بائیڈن نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ افغانستان سے انخلا امریکی تاریخ کا شرمناک دن بنا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دنیا اب ہماری عزت نہیں کرتی۔ امریکہ تیسری دنیا کا ملک بن چکا ہے۔ لاکھوں جرائم پیشہ افراد غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں داخل ہو رہے، جس سے سوشل سیکیورٹی کا نظام برباد ہو جائے گا۔ اگر صدر ہوتا تو حماس کبھی بھی اسرائیل پر حملہ نہ کرتا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ جب میں نے صدارت کا عہدہ سنبھالا معیشت کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ملک میں ملازمتوں میں کمی ہوئی۔ یقینی بناؤں گا کہ ملازمتوں میں اضافہ ہوا اور گھروں کی خریداری آسان ہو سکے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ٹرمپ کی ٹیکسز چھوٹ پالیسی سے امیروں کو فائدہ ہوا، جس سے عوامی فلاح کے کام ہو سکتے تھے۔ حماس کو اسامہ بن لادن کی طرح جڑ سے ختم کر دیں گے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات رواں برس 5 نومبر کو ہوں گے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی حادثاتی موت کے بعد قبل از وقت ہونے والے صدارتی انتخابات آج ہوں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 2 امیدواران کے دستبرداری کے بعد مقابلہ اب 4 امیدواران میں ہوگا۔ صدارت کے لیے سعید جلیلی، محمد باقر، مسعود پزشکیان اور مصطفیٰ پور محمدی بد مقابل ہیں۔ حتمی نتائج کا اعلان 2 روز میں کیا جائے گا۔ اگر کوئی بھی امیدوار 50% سے زائد ووٹ حاصل نہ کر سکا تو انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہوگا۔ ابراہیم رئیسی اور دیگر 7 ایرانی عہدیدار گزشتہ ماہ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ لکھا، سیکرٹری جنرل کے عہدے سے انصاف نہیں کر سکا کیونکہ آپ نے قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی بنا دیا۔ دونوں عہدے بہت توجہ کے مستحق ہیں، لہذا کسی اور شخص کو منتخب کیا جائے۔ سیکرٹری جنرل اور چیئرمین سینٹرل فائنانس بورڈ کے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ تحریک انصاف کے کارکنان نے گزشتہ 2 سال میں بے شمار مشکلات برداشت کیں مگر جھکے نہیں۔ استعفیٰ 22 جون کو بانی پی ٹی آئی اور چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کو بھیج دیا تھا۔ شبلی فراز نے بانی پی ٹی آئی سے ڈیلا جیل میں ملاقات کے دوران میرا پیغام پہنچایا۔ بانی پی ٹی آئی کے ہدایات کے مطابق آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی تنظیمی ڈھانچے میں مزید تبدیلیاں کی جائیں گی۔ شیر افضل مربت نے سینیٹر شبلی فراز سے بھی عہدوں سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ شیر افضل مربت نے عمر ایوب کے استعفے پر رد عمل دیتے ہوئے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ میں عمر ایوب خان کی طرف سے سیکرٹری جنرل کا عہدہ چھوڑنے کے بعد دانشمندانہ فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہماری خواتین اور رہنما جیلوں میں بند ہیں اور ہم عوام کو ایک عظیم تحریک کے لیے متحرک کرنے میں ناکام رہے۔ بلے کے نشان، مخصوص نشستوں، ضمنی انتخابات اور پارٹی کی تنظیم نو کا نقصان ایسی چند مثالیں ہیں جہاں پارٹی قیادت بری طرح سے ناکام رہی ہے۔ پارٹی کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹیاں فیورٹ پر مشتمل ہوتی ہیں اور فیصلے میرٹ پر نہیں ہوتے۔ میں شبلی فراز سے پارٹی آفس اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف دونوں سے استعفے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ شبلی فراز کے استعفے سے ہی پارٹی قبضہ مافیا کے چنگل سے آزاد ہوگی۔ لیگ نے مشکلات کے باوجود کچھ نہیں سیکھا۔ نون لیگ کو اپنے اوپر ہونے والی سختیوں سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کہتے ہیں، میرا خیال ہے تحریک انصاف درست سمت کی جانب کھڑی ہے۔ نون لیگ کو اب تک سیاسی نقصان ہی ہوا۔ نون لیگ نے اپنا بیانیہ کھو دیا۔ پنجاب میں نون لیگ کا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہے۔ نون لیگ کو جمہوریت کے مضبوط کے لیے اقدامات کرنے چاہیے تھے۔ نون لیگ کے لیے حکومت کا مقصد صرف پنجاب ہے۔ نون لیگ ایسی جماعت ہے جس کو شہباز شریف چلا رہے ہیں۔ اپنے سیاسی مخالف کو دبانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا۔ عدت کیس جیسا کیس دنیا میں نہیں بنا۔ اس کیس میں بانی پی ٹی آئی کو سزا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہی رہیں گے۔ عدت نے کہا کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست مسترد۔ 7 سال کی قید برقرار۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے سزا معطلی کی درخواست مسترد کر دی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اپیلوں میں کوئی ایسی ٹھوس وجوہات فراہم نہیں کی گئیں جس کی بنیاد پر اس مقدمے میں دی جانے والی سزا کو معطل کیا جا سکے۔ بشرا بی بی کا خاتون ہونا سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کا جواز نہیں۔ اگرچہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 426 قابل ضمانت ہے، لیکن قابل ضمانت جرم میں ضمانت حاصل کرنا ملزم یا مجرم کا حق عام اصول نہیں۔ سزا معطلی یا ضمانت پر رہائی کی درخواستوں پر سماعت کے دوران مقدمے کے میرٹس پر بات نہیں کر سکتے۔ دونوں ملزمان کو دی گئی سزا نہ تو قلیل مدتی ہے، نہ ہی وہ سزا کا زیادہ حصہ بھگت چکے ہیں۔ سزا یافتہ کا نہیں۔ کیس کی سماعت کے دوران 2 جج تبدیل ہوئے، تیسرے جج نے بھی فیصلہ برقرار رکھا۔
پی ٹی آئی کے دت کے نکاح کیس میں فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ فیصلے سے مایوسی ہوئی، قانون اور انصاف کا تقاضا تو یہی تھا، سزائیں ختم کر دی جاتی۔ یہ کوئی پیچیدہ معاملہ نہیں، میاں بیوی کے درمیان معاملہ ہے جسے سیاسی بنا دیا گیا۔ اپنے لیڈروں کی رہائی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے گئے۔ فارم 47 والے وزیر اعظم نہیں ہیں، تحریک آگے اور تیزی سے چلے گی، ہم ہر جگہ مظاہرے کریں گے۔ کنول شوذب نے کہا کہ آج انصاف کا قتل عام کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ حقیقی آزادی کی بات کی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بیوی کو جعلی کیس میں قید کیا گیا۔ ہم آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پلیٹلیٹس گرتے تھے، گردے درد کرتے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کو آج 47 ڈگری کی گرمی میں قید رکھا ہوا۔ ہم انصاف والے ہیں، قانون و انصاف کی پابندی کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کیس کو اسی آئین کے مطابق حل کرائیں گے۔ جوڈیشل کمپلیکس کمیشن اجلاس 2 جولائی کو طلب۔ چیئرمین جوڈیشل کمیشن اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز نے کے طلب کردہ اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تقرری پر غور ہوگا۔ اجلاس میں جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس عالیہ نیلم کے نام زیر غور آئیں گے۔ تاریخ میں پہلی بار سینئر ترین جج کو چیف جسٹس مقرر کرنے کے بجائے ٹاپ 3 ججز میں سے چیف جسٹس کا انتخاب ہوگا۔ پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کی سزا ملی۔ چیف جسٹس کے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص سیٹوں سے متعلق اپیلوں پر ریمارکس۔ کہا بلے کا نشان الیکشن کمیشن نے کسی کو بھی الاٹ نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے کی غلط تشریح کر کے اہم پارٹی کو الیکشن سے نکال دیا۔ فیصلے کی غلط تشریح کا کسی کے پاس علاج نہیں۔ بلے کے نشان اور پارٹی امیدوار کو نتھی کیوں کر رکھے؟ امیدوار اپنی وابستگی چاہے بتائے، لیکن پارٹی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ امیدواران نے خود ٹکٹ اور پارٹی وابستگی میں تضاد قائم کیا۔ جسٹس جمال خان منتقل نے کہا کہ کیا کوئی امیدوار کہہ سکتا ہے فلاں پارٹی چھوڑ دی، دوسری پارٹی کا ٹکٹ لینا چاہتا ہوں؟ کیا کاغذات نامزدگی واپس لینے کے بعد کسی امیدوار کو اختیار ہے پارٹی تبدیل کر لے؟ کیا الیکشن کمیشن کو اختیار ہے کسی پارٹی امیدوار کو آزاد قرار دے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہمارے سامنے کاغذات نامزدگی کا کیس ہے، ریکارڈ دکھائیں ورنہ ہوا میں بات ہوگی۔ کیا اتنا بڑا معاملہ صرف ریٹرننگ افسران پر چھوڑ دیا گیا؟ کیس کی سماعت پیر تک ملتوی۔ سپریم کورٹ کا مقصد تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کرنا ہرگز نہیں تھا۔ چیف جسٹس منیب اختر کے ریمارکس۔ کہا ایک امیدوار کی بات نہیں، تحریک انصاف کی بات ہے جو قومی جماعت ہے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو کہا آپ کو نشان نہیں ملے گا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا، ایسا نہیں کہا کہ تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کر دیں۔ بلے کے نشان کے فیصلے کے ساتھ سپریم کورٹ کھڑی ہوتی۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ انتخابات میں عوام کی منشا دیکھی جاتی ہے، اگر کوئی انتخابات پر سوال اٹھائے تو الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ جاتا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ اگر باقی جماعتوں کو منشور نہیں دیکھا جاتا تو سنی اتحاد کونسل کا کیوں دیکھا جا رہا؟ کیا الیکشن کمیشن سب جماعتوں کو مخصوص نشستیں دینے کے لیے منشور دیکھتا ہے؟ الیکشن کمیشن نے امیدواران کی پارٹی وابستگی کو کیوں تسلیم نہیں کیا؟ 3 مرتبہ سوال پوچھا ہے لیکن جواب نہیں ملا ہے۔ بیان حلفی واپس نہ لینے پر فارم اے کی حیثیت کیا ہوگی؟ فاٹا کے عوام نے عزم استحکام کو عدم استحکام قرار دے دیا۔ فضل الرحمان کی جے یو آئی کے گرینڈ جرگے کے بعد پریس کانفرنس۔ کہا قبائلی عوام نے بہت قربانیاں دیں، آپریشن کے بعد لوگ جب گھر واپس جاتے ہیں تو گھر ہی نہیں ہوتے۔ ماضی کے آپریشنز میں فاٹا کے عوام کی عزت نفس اور معاشی کا قتل کیا گیا۔ سوات سے وزیرستان تک لوگوں نے بہت قربانیاں دیں۔ جنگ کے دوران قبائلی لوگوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ امن و امان کی صورتحال انتہائی گمبھیر ہو چکی۔ مسلح لوگ کئی علاقوں میں پھیل چکے۔ مغرب کے بعد جنوبی اضلاع میں پولیس تھانوں میں محسوس ہو جاتی ہے۔ ریاست کے معاملات جذبات اور دھمکیوں سے طے نہیں ہوتے ہیں۔ دراندازی کے بدلے میں دراندازی ہی کیوں؟ افغانستان سے کمٹمنٹ لے کر آیا تھا، مسلح تنظیموں کو پرامن راستہ دینے پر اتفاق ہوا تھا۔
پاکستان کا امریکی قرارداد پر احتجاج، قومی اسمبلی میں جوابی قرارداد لانے کا اعلان۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکی قرارداد کا سخت نوٹس لیا، قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی جائے گی، قرارداد کا مسودہ تیار، اپوزیشن کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اندرونی معاملات میں مداخلت کی کسی کو اجازت نہیں۔ وزیر خارجہ کی اپوزیشن رہنماؤں سمیت تمام جماعتوں سے امریکی قرارداد کے خلاف مشترکہ موقف اپنانے کی اپیل۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعمیری بات چیت کا خواہش مند ہے۔ یہ کہتے ہیں پاکستان تنہائی کا شکار ہے، ہم غزہ اور کشمیر پر اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی جتنی مذمت ہم نے کی اور کسی ملک نے نہیں کی۔ نو مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچر کا ایوان سے خطاب، کہا اگر ہم قصوروار ہیں تو سزا بھگتنے کو تیار ہیں، عوام پر ظلم ہوا ہے، قصوروار قرار دیے گئے بغیر معافی مانگنے کا نہ کہا جائے۔ 1.4 ارب روپے سی سی ٹی وی کیمروں پر خرچ ہو گئے، کیا ان کیمروں میں جان تھی؟ فارم 45 کو فارم 47 میں تبدیل کر دیا، اگر سی سی ٹی وی کیمرے ہوتے تو 9 مئی والا ظلم نہ ہوتا۔ اگر عارف الوی کا ماضی کا ریکارڈ دیکھتے تو انتخابات عارف الوی نہ کرتے، چیف جسٹس قاضی فائزہ کے مخصوص سیٹوں کے کیس میں ریمارکس، کہا دنیا بھر کی باتیں کر رہے صدر پاکستان عارف الوی پی ٹی آئی کے ہو کر کیوں انتخابات کی تاریخ نہیں دے رہے تھے۔ سیکشن 240 کے مطابق صدر سے رجوع کیا جاتا ہے، صدر کی مرضی ہے کب جواب دیں نہ دیں، یہ کوئی اور بات کر دیں۔ صدر کہتے ہیں الیکشن کی تاریخ دینا ان کی ذمہ داری ہے، لیکن تاریخ نہیں دیتے۔ اس وقت کے صدر نے آج تک نہیں بتایا کہ الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دی۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے والا منہ کالا کرے گا، مذاکرات فوج کے ساتھ کیے جائیں، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو، کہا چند دنوں تک نواز شریف بھی بیانیہ بدلیں گے، جب چور چوکیدار بن جائیں تو پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، چور ڈاکو لٹیرے ناکام نااہل بجٹ پیش کرنے والی حکومت کو گھر بھیجا جائے، حکومت بتائے کسی ملک نے ان کو اب تک $5 بھی دیے، یہ حکومت اپنے کیسز ختم کرنے اور عوام کو بجلی کی تاروں پر لٹکانے آئی ہے، بانی چیئرمین کو باہر آ جانا چاہیے۔ امریکہ میں جن لوگوں نے قرارداد پاس کی وہ فارم 47 کے نہیں، کے پی کے اور بلوچستان کے حالات خراب ہو رہے، حکومت ہوش کے ناخن لے۔ کراچی میں ہیٹ سٹروک جان لیوا، ایک ہی محلے کے 14 افراد کو گرمی کی شدت کے باعث انتقال، اہل محلہ کہتے ہیں 3 روز میں محلے میں 14 افراد انتقال کر گئے، علاقے میں 12 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ ہو رہی، 20 سے زائد بچے مختلف ہاسپٹلز میں زیر علاج، مرنے والوں میں 4 خواتین بھی شامل، ہلاکتوں کا ذمہ دار کے الیکٹرک قرار، اہل محلہ کی وزیراعلیٰ سندھ سے نوٹس لینے کی اپیل۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد مختلف حادثات میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے، سرجانی ٹاؤن سیکٹر 7A میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق، دوسرے واقعے میں گھر کی دیوار گرنے سے ایک شخص جاں بحق۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 22 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی، نارتھ کراچی میں 14 ملی میٹر، گلشن حدید میں 10 ملی میٹر، اولڈ ایئرپورٹ پہلوان کوٹ میں سب سے کم بارش 0.3 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں بارش کی بوندیں گرتے ہی مختلف علاقوں میں 400 فیڈر سٹرپ کر گئے، حیدرآباد سمیت سندھ کے کئی شہروں میں تیز آندھی، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، مٹیاری میں بھی تیز آندھی ہوئی اور نواب شاہ میں بارش شروع ہوتے ہی بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ مٹیاری کے علاقوں میں بھٹ شاہ، حالہ سیدہ خواب، خیبر میں بارش کے بعد موسم خوشگوار، سانگڑ کے مختلف علاقوں میں بھی طوفانی ہواؤں کے بعد بارش ہوئی، گرمی کی شدت میں خاصا کمی آ چکی، بارش شروع ہوتے ہی بجلی کی فراہمی بھی معطل، اسلام آباد میں سخت گرمی کے بعد ابر کرم برس پڑا، موسلادھار بارش ہوئی، ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ عوام کو ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری، بجلی مزید ₹3.41 مہنگی ہونے کا امکان، سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی، قیمتوں میں اضافے کی درخواست ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی، نیپرا بجلی کی قیمت میں اضافے کی درخواست پر سماعت 28 جون کو کرے گا۔ حکومت IMF کا مطالبہ ماننے میں ناکام، IMF کا اسٹیشنری سمیت بیشتر آئٹمز پر سبسڈی دینے سے انکار، اسٹیشنری کے دیگر آئٹمز، پینسلوں، شارپنرز اور دیگر پر 18% ٹیکسز لگے گا، حکومت برآمد کنندگان کو بھی خوش نہیں کر پائے گی،
فاٹا اور پاٹا میں 6% ٹیکسز ختم کرنے کی تجویز بھی IMF نے رد کر دی۔ سیمنٹ پر وفاقی ایکسائز ڈیوٹی میں تخفیف کے متبادل آپشنز کے طور پر بیرون ملک جانے کے لیے ہوائی جہازوں کے ٹکٹس پر FED بڑھانے کا فیصلہ۔ IMF نے حکومت کی جانب سے ایکسپورٹس پر متعین انکم ٹیکسز کا نظام بحال کرنے کی اجازت دینے سے بھی انکار کر دیا۔ IMF کے اعلیٰ عہدیدار تمام اقسام کی آمدن کے ساتھ ایک سا سلوک چاہتے ہیں۔ بجٹ 2024 کے تحت ریٹائرمنٹ اور پینشن اسکیم میں تبدیلیاں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ سرکاری نوکری کرنے پر صرف ایک محکمے سے پینشن ملے گی۔ ریٹائرمنٹ پر دوبارہ سرکاری نوکری کرنے والے کو پینشن یا تنخواہ میں سے ایک ملے گی۔ سرکاری ملازم میاں اور بیوی کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک فوت ہونے پر دونوں کی پینشن ملے گی۔ پینشنز کی وفات کے 10 سال بعد تک فیملی کو پینشن ملے گی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے تبدیلیاں وفاق پر پینشن کے بڑھتے بوجھ سے بچنے کے لیے کی۔ پینشن کا بڑھتا بوجھ حکومت کے خساروں میں اضافہ کرنے کا باعث بنا۔ IMF سے مشاورت کے بعد بوجھ کو کم کرنے کے لیے پینشن میں تبدیلی اہم ہدف تھا۔ چودھری برادران میں دوریاں ختم، خاندانی تعلقات بحال۔ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کی ملاقات۔ ترجمان مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین سے پرویز الہی کی ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ کیسرا الہی کی خاندانی صلح کی تردید۔ کہا چودھری شجاعت حسین کا پرویز الہی کی رہائی میں کوئی کردار نہیں، کسی قسم کی کوئی خاندانی صلح نہیں ہوئی، سب باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں۔ چودھری پرویز الہی کو عدالتوں نے انصاف فراہم کیا۔ چودھری پرویز الہی نے شجاعت حسین صاحب کو ایک پیغام دیا، جب تک ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس نہیں ہوگا کوئی بات نہیں ہوگی۔ مونس الہی ہی نہیں بلکہ پرویز الہی بھی PTI کے ساتھ رہیں گے۔ چودھری پرویز الہی کاف لیگ میں جانے کو نہ اب تیار ہیں نہ آئندہ ایسا ہوگا، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ کاف لیگ اب چوری کے مینڈیٹ پر قائم جماعت بن چکی ہے، کوئی بھی عقل اور شعور رکھنے والا شخص کاف لیگ کا ممبر نہیں بن سکتا۔ چودھری شجاعت حسین کے دونوں بیٹے ہر وقت ہمارے خلاف جھوٹ پھیلانے میں مصروف ہیں۔ حساس ادارے وزیراعظم کے ماتحت ان کو ذمہ داری لینا ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے انسداد سرکردی عدالت سرگودا کے جج کو حساس ادارے کی جانب سے مبینہ ہراساں کرنے کے از خود نوٹس کورٹ پٹیشن میں تبدیل کر دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، کیس میں ایک پروسیکیوٹر عدالتی معاون مقرر کروں گا۔ ATC عدالتوں کے تمام ججز موبائل میں کال ریکارڈ کرنے والی ایپس رکھیں، اگر کوئی ایسی فون کال آئے تو اسے ریکارڈ کیا جائے۔ وزیراعظم پاکستان حساس اداروں کی ذمہ داری اٹھائیں، اس کے بعد بھی کچھ ہوا تو براہ راست وزیراعظم سے پوچھیں گے۔ جسٹس بابر ستار کا ڈیپٹی رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلاء ہڑتال کے خلاف نعیم بخاری کی درخواست پر سماعت۔ رجسٹرار اور ڈیپٹی رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی رپورٹ پیش۔ جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی شکایات آئی تھی؟ رجسٹرار ہائی کورٹ نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی شکایات موصول نہیں ہوئی۔ جسٹس بابر ستار نے یہ توہین عدالت کا کیس ہے، آڈیو کا اس میں کیا تعلق؟ یہ کیا رپورٹ ہے آپ کی؟ اور آپ کی رپورٹ پر ہی رجسٹرار نے انحصار کیا۔ آپ اپنا وکیل کریں، آپ کے خلاف توہین کی کارروائی کروں گا۔ عدالت نے کیس میں 2 سوالات پر 5 جولائی کو دلائل طلب کر لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو بھی 5 جولائی تک تفصیلی جواب جمع کرانے کی ہدایات جاری کر دیں۔ سماعت 5 جولائی تک کے لیے ملتوی۔ سندھ حکومت کا ڈکیتی مزاحمت کے دوران قتل ہونے والوں کو 10 لاکھ روپے فی قسط دینے کا اعلان۔ رقم 1 جنوری کے بعد سے قتل ہونے والوں کو دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہا آصف زرداری دوبارہ صدر منتخب ہوئے، یہ جمہوریت کا انتقام ہے۔ ایک آمر نے ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی فیصلے سے دہشت گردوں نے بے نظیر بھٹو کو شہید کیا۔ آصف زرداری گھبرائے نہیں، ڈٹ کر مقابلہ کیا، جتنا کام کیا وہ ناکافی ہے، ہم نے بہت کچھ کرنا ہے۔ عوام پیپلز پارٹی کی عادت سے خوش ہے، اس وقت ہماری 117 سیٹیں ہیں، کبھی اتنی نہیں ملی۔ صرف سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی عادت کے اصولوں کے مطابق اجلاس ہوئے۔ اس سال ترقیاتی بجٹ 530 ارب روپے ہے، بلوچستان نے 320 ارب روپے ترقیاتی بجٹ کے لیے رکھے۔ حکومت کہتی ہے ٹیکسز نہیں لگایا تو فائنانس بل کیوں لایا گیا؟ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا ایوان میں اظہار خیال، کہا سب حکومتی اراکین نے تقاریر کی، ٹیکسز فری بجٹ ہے، انہیں جو لکھ کر دیا وہ پڑھ دیا، جبکہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں۔ KMC کے ریٹائرڈ ملازمین پینشن کے باعث پریشان ہیں، خدارہ ان مسائل کو حل کریں، کوشش کے الزامات سے ہٹ کر سندھ کے عوام کا مقدمہ پیش کر سکوں۔
گاڑیوں اور دفاتر پر پیسے خرچ ہوتے ہیں تو اسپتالوں پر کیوں نہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا سوال۔ جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے 400 ملین روپے فوری ریلیز کرنے کا حکم۔ گوشت، جھینگوں، جانوروں اور گارمنٹس کی برآمدات کے لیے کمپنی بنانے کی ہدایات۔ چیچا وطنی سے لیا اور ملتان تاویہاڑی روڈز کی تعمیر شروع کرنے کے لیے 13 اگست کی ڈیڈ لائن۔ پروجیکٹس کی بروقت تکمیل ہر صورت یقینی بنانے، ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے لیے PIDP کو ڈیش بورڈ تکمیل کرنے کی ہدایات۔ تمام سکیموں کے لیے KC1 15 جولائی تک جمع کروائے جائیں۔ موٹر ویز کے ہر انٹرچینج پر ایمبولینسز سروس شروع کی جائے گی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینوں کے انتخاب کا عمل جاری۔ راجہ خرم نواز قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے وزارت داخلہ کے چیئرمین منتخب۔ ملک محمد افضل کھوکھر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے رولز آف پروسیجر۔ سید حسین طارق قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ۔ سید مصطفیٰ محمود قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی پیٹرولیم ڈویژن کے چیئرمین منتخب۔ مجموعی طور پر قومی اسمبلی کی 40 قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینوں کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ 6 قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینوں کا انتخاب مکمل۔ آئندہ 3 روز میں باقی 26 قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینوں کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ بانی PTI کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے، رہائی اب ان کا مقدر بن چکی، جلد عوام میں ہوں گے۔ سینیٹر فیصل جاوید سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا بانی چیئرمین کے خلاف کیسز میں ڈبل سنچری کی گئی، وہ تمام کیسز کو فیس کر کے سرخرو ہو رہے۔ ان مقدمات میں کچھ بھی نہیں، ان کے خلاف سیاسی انتقام کے باعث کیسز بنائے گئے۔ عوام نے پھر بھی PDM کو مسترد کیا اور بانی PTI کا ساتھ دیا۔ فارم 47 کا معاملہ بھی بہت جلد حل ہو جائے گا، جیت حق اور سچ کی ہوگی۔ مخصوص سیٹیں یا تو سنی اتحاد کونسل کو ملنی ہیں یا PTI کو، یہاں کوئی اور آپشن نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں سید علی ہارون۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، مزید اہم خبریں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔